واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 344۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ پچھلی تمام قسطوں میں بہت سے واقعات پڑھ چکے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ نے سلطان ایوبی کے چھوٹے بھائی اور نائب امیر مصر امیر العادل کے کہنے پر والی حلب اور موصل جناب عز الدین سے شادی کر لی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا بدنصیب بیٹا الملک صالح بھی ناگہانی موت مر گیا۔ سابقہ والی موصل اور حلب امیر سیف الدین بھی اپنی موت مر گیا۔ معزز ناظرین، اب دین اسلام کی بقا یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ سلطان نے بہت سے غداروں کو خفیہ طور پر مروا دیا تھا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اب راستہ بظاہر صاف نظر آ رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے راستے میں غدار ملیں گے یا وفادار، یہ آپ کو پڑھ کر بہت ہی سرور آئے گا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں نئے واقعات کی جانب۔ سانپ 1.5 بالش لمبا ہوگا، مگر اس نے اسحاق داویشکی کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اوندھا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا ابھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق داویشکی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوبرو تھا، چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا صلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوبرو تھا، اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔ ناظرین، وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا، وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا۔ صلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق چلا آیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ ناظرین، جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ناظرین، ترکی کے بے شمار باشندے سلطان ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ ناظرین، اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے، ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپا مار تھا۔ اسے کماندار بنا دیا گیا تھا، پھر اسے صلیبیوں کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ فرض کا شیدائی تھا۔ ناظرین، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا، مگر اب صحرائے سینا میں سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ ناظرین، اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھا۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا، راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا تھا، آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ ناظرین، اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سرسبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں ایک دو جگہ پانی مل جاتا تھا اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ ناظرین، حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ صلیبیوں اور صحراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا۔ اس جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کی خوشنودی اسی جہاد میں ہے۔ وہ صحرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا۔ دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے 4-5 قدم دور 1.5 بالش لمبا سانپ، جس کا رنگ سیاہ، اس پر سفید اور گول دھبے تھے، تڑپ رہا تھا۔ ناظرین، دم کی طرف اس کا آدھا جسم کچلا ہوا تھا، گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ اسحاق سمجھ گیا کہ سانپ کاٹنے سے پہلے یا بعد گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے۔ وہ اب چلے
چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ناظرین، اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا، گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ ناظرین، صحرا کا بچھو اور یہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لیں اسے پانی پینے کی مہلت نہیں ملتی۔ صحراؤں کے مسافر جلا دینے والے سورج سے اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوؤں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سانپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف عجیب سی چال سے رینگتا ہے۔ ناظرین، اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا۔ گھوڑا بڑی زور سے کانپا، اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لق و دق صحرا، بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا، مگر اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا تھا فوراً سلطان ایوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے جنگی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی، کھر کے ذرا اوپر خون کے چند قطرے جمے ہوئے تھے۔ یہاں سانپ نے کاٹا تھا، گھوڑا مر چکا تھا۔ ناظرین، اسحاق نے گھوڑے کی زین سے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ کھولا اور چل پڑا۔ اس نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا اور نفرت سے کہا، سانپ اور صلیبی کی فطرت ایک سی ہے۔ ناظرین، وہ ریتلے ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا۔ سورج افق سے کچھ دور رہ گیا تھا، اس کا قہر عروج پر تھا۔ وہ اپریل 1182 کے دن تھے جو دنیا کے لیے بہار کے تھے، مگر صحراؤں میں کبھی بہار نہیں آتی۔ ناظرین، اسحاق ترک کے سامنے افق تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر تھا جس میں چھوٹی چھوٹی خشک جھاڑیاں تھیں۔ ناظرین، ریت اس طرح جھلس رہی تھی جیسے ایک آدھ میل آگے پانی ہی پانی ہو اور اس میں سے شفاف بھاپ اٹھ رہی ہو۔ ناظرین، اسحاق ابھی تازہ دم تھا۔ وہ کھجوروں کے تھیلے، مشکیزیں، تلوار اور خنجر کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی چال میں جان تھی اور قاہرہ بہت جلدی پہنچنے کے عزم میں ابھی کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا، چند ایک کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور چند منٹ لیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بڑی ہی قیمتی اطلاع سلطان ایوبی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے کچھ کھانے اور پینے کی جیسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی روح سیر تھی۔ فرض کے شیدائی جب فرض ادا کر لیں تو ان کی روحیں مسرور ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ترک بھی روحانی مسرت سے سرشار تھا۔ وہ اٹھا، ستاروں کو دیکھا، سمت کا تعین کیا اور چل پڑا۔ ناظرین، صحرا کی رات اتنی خنک ہوتی ہے جتنا دن گرم اور جھلسا دینے والا ہوتا ہے۔ رات کو چلنا آسان ہوتا ہے۔ وہ چلتا گیا۔ اس نے چلتے چلتے بہت کچھ سوچا۔ یہ بھی سوچا کہ وہ اتنی لمبی مسافت اتنے کم عرصے میں طے نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہی ایک علاج تھا کہ کوئی اکیلا وکیلا گھڑ سوار یا شتر سوار مل گیا تو اس سے گھوڑا یا اونٹ چھین لے گا، اور اگر کوئی قافلہ رکا ہوا نظر آ گیا تو گھوڑا یا اونٹ چوری کر لے گا۔ اسی توقع پر چلتا گیا۔ ناظرین، رات گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے ریگزار پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور اسے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا، لیکن اسے ٹریننگ ایسی ملی تھی کہ تھکن، نیند، بھوک اور پیاس کو کئی روز تک برداشت کر سکتا تھا۔ تھکن کے پہلے احساس کو اس نے ایک جنگی ترانے کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز سے ترانہ گانے لگا۔ ناظرین، رات کے آخری پہر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا پانی پیا اور وہیں سو گیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بھوک کے احساس کو دبا لیا، پانی بھی نہ پیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، کھجوریں اور پانی بچانے کی ضرورت شدید تھی۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ اسے صحرا کا ایک اور خطرہ دور سے ہی نظر آنے لگا۔ یہ ریت کی گول گول ٹیکریاں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی بلندی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ بھول بھلیاں بنی ہوتی ہیں۔ بعض مسافر ایک ہی ٹیکری کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ صحراؤں کے بھیدی بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ اسحاق ترک کو پہلا
احساس یہ ہوا کہ یہ ٹیکریاں اس کے راستے میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا، کیا وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جس سے وہ واقف تھا؟ وہ اب ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا تھا، اسے انہی میں سے گزرنا تھا۔ وہ بڑھتا گیا اور ٹیکریوں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک سورج اوپر آ چکا تھا اور صحرا تپنے لگا تھا۔ وہ ٹیکریوں میں گھومتا مڑتا گیا، ریت اس کے پاؤں جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں کی ریتلی زمین بتا رہی تھی کہ اسحاق سے پہلے یہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا۔ اسحاق چلتا گیا، ناظرین سورج سر پر آ گیا تو بھی وہ ریت کی انہی ڈھیریوں میں گھومتا مڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک اور موڑ مڑا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے زمین پر اپنے پاؤں کے نشان دیکھے جو ایک اور ٹیکری کے گرد مڑ گئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ صحرا کے بے حد خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے۔ ناظرین وہ 7 والی ٹیکری پر چڑھ گیا، ہر سو نگاہ دوڑائی، اسے یوں نظر آیا جیسے ساری دنیا ریت کے گول گول اونچے اونچے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین سورج کی آگ اور ریت کی گرمی نے اس کے جسم کی نمی چوسنی شروع کر دی تھی۔ ریت نے اس کے پاؤں جکڑ جکڑ کر من وزنی کر دیے تھے۔ اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا۔ اب اسے دماغ حاضر رکھنا تھا، ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا۔ وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ جن 2 ڈھیری نما ٹیکریوں کے درمیان سے گزرتا انہیں ذہن میں نقش کر لیتا، آگے چلتا پیچھے دیکھتا، مگر صحرا کے ظالم اثرات اس کے دماغ کو معاف کرنے لگے تھے۔ اس میں برداشت کی قوت اوسط درجہ انسانوں سے زیادہ تھی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا۔ ناظرین سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا جب وہ صحرا کے اس دھوکے سے نکل گیا، مگر اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ فرض کی لگن تھی جو اسے جلائے جا رہی تھی۔ اس نے آگے دیکھا تو اسے ایک قطار میں کئی گھوڑے اس کا راستہ کاٹ کر جاتے نظر آئے۔ ناظرین گھوڑوں پر سوار بھی تھے۔ اس نے سواروں کو پکارا، پھر اور زیادہ اونچی آواز سے پکارا، کسی بھی سوار نے اس طرف نہ دیکھا۔ گھوڑے دائرے میں چلنے لگے، اسحاق ترک رک گیا۔ ناظرین اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے نہیں وہمہ ہے اور یہ سراب ہے جو صحرا کا ایک خطرناک دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوا تو گھوڑے غائب ہو گئے۔ ناظرین جھلستی ریت اور اس کی بھاپ نما چمک دور تک دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اب قدم گھسیٹ رہا تھا، اسے دن اور رات کا بھی احساس نہ رہا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گر پڑا اور لڑکتا ہوا دور نیچے چلا گیا۔ اس سے وہ ذرا سا بیدار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ نادانستہ مٹی کی ایک ٹیکری پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے گرا تو نیچے آ پڑا تھا۔ اس نے پانی کی شدید ضرورت محسوس کی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح اکڑ گئے تھے، مگر اس کے پاس نہ پانی کا مشکیزہ تھا نہ کھجوروں کا تھیلا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، دونوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں چلا، ادھر ادھر دیکھا، اسے ہر سو سفید سفید اور شفاف شفاف سے شعلے نظر آئے جو اس سے کچھ دور دور گول دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اب لاشعوری طور پر یا نیم غشی کی کیفیت میں چل رہا تھا۔ وہ رک گیا، اسے 2 آدمی اور ایک عورت کھڑی نظر آئی، تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تھوڑی دور کھجور کے درخت بھی اسے دکھائی دیے۔ ناظرین ان کے قریب ٹیلے تھے۔ اسحاق ترک نے اسے بھی وہمہ اور سراب سمجھا۔ اس پر جو مایوسی طاری ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جس سے اس کے جسم میں اگر کچھ سخت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو آواز دینے کو بیکار سمجھا۔ ناظرین سراب اور وہمیں بولا نہیں کرتے، مسافروں کو اپنی طرف گھسیٹتے اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ہار کر گر پڑتا ہے اور ریت اس کا گوشت پوست چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اسحاق ترک میں اتنی سی زندگی رہ گئی تھی کہ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو وہمہ سمجھا، مگر اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے صحرا سراب اور وہمہ گپت تاریکی میں چھپ گئے۔ ناظرین اسے باتیں سنائی دیں، وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، باتیں صاف ہونے لگی۔ وہ ریت پر گرا تھا، ریت آگ
پر رکھی ہوئی لوہے کی چادر کی طرح تپ رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ خنک محسوس کر رہا تھا۔ وہیں مرنے دیا ہوتا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اٹھاؤ اور اسے باہر پھینک دو، کوئی بولا بھٹکا مسافر ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 345 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔